الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت خواتین اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اور اپنی تربیت کے واسطے جمع ہیں۔ ان کا یہ فکر کہ ہماری تربیت ہو جائے عند اللہ بہت محمود عمل ہے۔ اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر خیر کی ہوائیں چلتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بیانوں میں یہ فرمایا گیا کہ ایک عورت کی وجہ سے، 4 عورتوں کی وجہ سے ایک مرد جہنم جا سکتا ہے، تو اگر عورتوں کی تربیت ہو جائے تو یہ مرد بھی بچ جائے۔ اس وجہ سے مردوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے عورتوں کی صحیح تربیت کا اہتمام کر لے، اس کے لیے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کا استعمال کر لیں، کم از کم اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ پھر خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم عورتوں سے وہ چاہتے ہیں جو ایک تربیت یافتہ خواتین کر سکتی ہیں، اور ہم نے ان کی تربیت نہیں کروائی ہوتی تو ان پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی سی چیز کی ٹریننگ نہیں لی ہو اور آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ کام کر لو، تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اس پر ظلم ہوگا۔ تو اس طرح اس کے لیے جو مواقع ہیں ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا ایک دشمن ان باتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی اس طرح ہونے نہیں دیتا، مختلف بہانوں سے رکاوٹ ڈال کر ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ کبھی خواتین سستی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو فارغ نہیں پاتی، حالانکہ فضول العیان باتوں کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور جس وقت ان کا ٹیلی فون شروع ہو جاتا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی باتیں کر کے سکتے کوئی، لیکن ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت ضروری اور اہم بات کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی ان کی طرف سے بھی ہو سکتی۔ دوسری طرف بعض مرد اس اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور شاپنگ کے لیے جانے میں کوئی وہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دکانوں پہ خود اپنی مرضی سے شاپنگ کرنا، اکیلے جانا، یہ ان کو کوئی برا نظر نہیں آتا۔ اگر شریعت ان کو یاد آتی ہے تو اس لیے کہ کہیں دینی درس میں نہ چلے جائیں، اس وقت شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے۔ تو بہرحال بات جو بھی ہے، ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر اپنا رویہ درست کر کے وہ کام کرنے چاہیے جس میں ہمیں فائدہ ہو، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جس میں ہمیں نقصان ہو۔ اب یہ آج کے جو ٹاپکس ہیں 2 کم از کم ابتدائی، یہ معاشرت کے بہت اہم ٹاپکس ہیں، اور معاشرت وہ چیز ہے جو آپ کے عبادات اور آپ کے معاملات
اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر آپ کی معاشرت درست نہیں تو صحیح معنوں میں بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے اس کا محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان نے ایسے بندوبست کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ سمجھائے ہوئے کہ بس عقائد درست تو کافی ہے نا، اور کچھ لوگوں کو عبادات کی بات بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادات درست ہو جائے، مثال کے طور پر نماز روزہ درست ہو جائے، حج بھی کر لیا، تسبیح بھی ہاتھ میں آ گئی، پھر تو پکے بزرگ ہو گئے۔ حالانکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی، معاملات کی درستگی۔ عبادات کے ذریعے سے انسان کماتا ہے اور معاملات کے ذریعے سے انسان گواتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص پوچھا بلکہ صحابہ کرام سے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے معروف طریقے سے عرض کیا کہ جن کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ بات صحیح ہے، غلط بات تو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اونچی بات بتانا چاہتے تھے۔ فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو پہاڑوں جتنے نیکیاں قیامت کے دن لے آئے گا، لیکن اس پہ لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ وہ حقوق والے آ جائیں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس وقت کسی کے پاس مال تو ہوگا نہیں، نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ فرما دیں گے کہ ان کے جو حقوق ہے اس کے بدلے میں ان کو نیکیاں دلوائی جائیں، اور نیکیاں لٹنی شروع ہو جائے گی، ان کو دینا شروع ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق بھی باقی ہوں گے۔ اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ان کی برائیاں اٹھا اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اب گناہ دوسروں نے کیے ہوں گے اور بھگتنا ان کو ہوگا، وہ گناہ ان کے سر پہ بیٹھ جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایا تو ہوگا پہاڑوں جتنے نیکیاں، لیکن دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم چلا جائے گا۔ یہ بہت ہی قابل عبرت بات ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ معاملات کی وجہ سے۔ تو معاملات کا سیکھنا کتنا ضروری ہو گیا۔ پھر معاملات سے آگے معاشرت کی بات ہے۔ معاملات میں تو ایک فرد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، معاشرت میں پورے معاشرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر حقوق بھی ہیں، ہمارے اپنے فرائض بھی ہیں۔ ہر گھر میں باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، اولاد، یہ ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق ہے، باہمی حقوق کا سلسلہ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، راہگیروں کے حقوق ہیں، ہم سفروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ اب یہ سارے حقوق جو ہے وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، لیکن معلوم ہو تو پھر پورے کریں گے نا۔ دیکھو دو باتیں ضروری ہیں بہت زیادہ عمل سے پہلے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل ان پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ کس چیز کا علم ہو، اور دوسری بات اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ اگر علم ہو لیکن عمل کا جذبہ نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل کا جذبہ ہو لیکن نفس کی رکاوٹ ہو پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ تو ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے سارے لوگ مگر وہ جو علماء ہیں۔ پھر فرمایا ہلاک ہو گئے وہ سارے علماء مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ہلاک ہو گئے عمل کرنے والے وہ مگر وہ جو ان میں اخلاص ہے۔ فرمایا اخلاص والے بھی عظیم مشکل میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت ہی سوچنے والا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ 5 چیزوں کا مطالبہ ہر ایک شخص سے ہوگا۔ اپنا وقت کیسے استعمال کیا، مال کیسے کمایا،
مال کیسے خرچ کیا، اپنا علم کیسے استعمال کیا، اور اپنا جسم کیسے استعمال کیا۔ جسم میں وہ سارے آتے ہیں، آنکھ کیسے استعمال کی، کان کیسے استعمال ہوئے، زبان کیسے استعمال کی، دماغ کیسے استعمال ہوا، ہاتھ پاؤں کیسے استعمال ہوئے، جسم کے باقی اعضاء کیسے استعمال ہوئے۔ ہر ایک کے پاس ہمارے سارے اعمال کا جو ان کے ذریعے سے ہوئے پورے ریکارڈ موجود ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اس کو بیان بھی کریں گے قیامت کے دن جب اللہ چاہے گا۔ تو ایسی صورت میں خلاصی تو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر لیں، اور عمل کرنے کے لیے فرض عین درجے کا علم ضروری ہے۔ بغیر فرض عین درجے کے علم کے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ عمل تو دوسری بات ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس وجہ سے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جو شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جانوروں کو بھی ناپاک پانی نہیں پلانا چاہیے۔ کبھی سوچے کسی؟ ہاں، تو فرض عین درجے کا علم ہو ضروری ہے، نہیں ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک عجیب بات فرمائی، اور مثال بھی ایک عالم کی دی۔ تو ایک تو علم ہوتا ہے، ایک علم کا استحضار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر عالم کو اپنے علم کا استحضار بھی ہو۔ کتاب دیکھ کر تو مسئلہ معلوم کر لے گا، لیکن موقع پہ پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان موقع پہ جانتے ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ مثال دی حضرت نے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی دکاندار کے ساتھ اس کا کھاتا تھا، وہ کھاتے میں سامان لیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا رہتا ہے، ہمارے یہاں بھی قرض ہوتا ہے اور پھر بعد میں دے دیتے ہیں مہینے کے بعد۔ ملازمین حضرات تو کرتے ہی ہیں، اور گاؤں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب فصل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں دیتے ہیں۔ خیر، مولوی صاحب نے سودا کر لیا، اس کے ساتھ اپنی بچی تھی۔ بچی نے وہاں چاندی کی گڑیا دیکھی، بچی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کو شوق ہوا کہ میں اس گڑیا کو لے لوں۔ اس نے کہا مجھے گڑیا لے کے دیں، رونا شروع کر لیا۔ آخر میں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو یہ گڑیا بھی دے دو۔ گڑیا اس نے دینی چاہی تو راستے میں روکا، جی مولوی صاحب اس کے پیسے؟ کہتے میں لکھ لو۔ کہ لکھ لوں گا، لیکن آپ یہ بتائیں کیا یہ جائز ہے؟ اب مولوی صاحب کو مسئلہ یاد آ گیا کہ تو چاندی ہے، اور چاندی سونا تو اصل مال ہے، تو اس کا تو نقد درکت والی بات ہونی چاہیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے مطلب جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر نہ دو۔ انہوں نے کہا اس کو جائز طریقے سے کرنے کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس دکاندار کو اپنے مسائل کا پتہ تھا، یعنی فرض عین درجے کا علم اس کو حاصل تھا جو دکانداروں کو حاصل ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب نے کہا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا مجھ سے قرض لے لے پیسے، اور ان پیسوں سے اس کو خرید لے، تو آپ کے ذمہ میرے پیسے قرض ہو جائیں گے، آپ کو گڑیا مل جائے گی۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی کر لو، اور بس اس طرح کر لیا، معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن بتائیں پورے بازار میں پھریں، اس قسم کا دکاندار آج کل آپ کو ملے گا جس کو ان مسائل کا استحضار ہو؟ نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ کاروبار ہو رہے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے، بے فاسد ہو رہے ہیں، سود مس میں چل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہو رہی، مجھے بتاؤ پھر برکت آئے گی؟ اب کہتے ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت تو جائز ہے، تو پھر برکت کیوں نہیں ہے؟ بھائی تجارت بھی شریعت کے مطابق کرنی ہے نا، اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں کرنی، اس کے بھی تو اپنے اصول ہیں۔ مختلف طریقوں سے آج کل مسائل آ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے۔
ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایک دفعہ ہوا، گولڈن سرکل پتہ نہیں ایک چیز ہوتی تھی بہت پرانی، ہمارے بالکل یعنی نوجوانی کے دور میں یہ بات آئی تھی، نہیں ہم ملازم ہوئے تھے، ایک ساتھی نے کہا جی آپ یہ کارڈ لے لیں، پھر آپ کو 16 ممبر بنانے ہوں گے تو وہ آپ ان کو اس طرح بیچیں تو پھر وہ آگے بنائیں گے اس طرح ممبر، تو اخیر میں پھر جب ایک خاص تعداد ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کے پرافٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں جی، ایک لمبی چوڑی کہانی، میرا مارا ٹنکا، میں نے کہا یہ چیز تو جائز نہیں ہوگی، اگرچہ میرے پاس فتویٰ اس وقت نہیں تھا اور نہ میں مفتی ہوں، لہٰذا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا، یہ چیز مجھے بظاہر غلط لگ رہی ہے۔ مفتیوں سے پتہ کر لیا، انہوں نے کہا جی بالکل جائز تو نہیں ہے، پتہ چل گیا۔ اس وقت چونکہ نہیں آیا تھا تو بہت سارے مفتیوں کو بھی پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ساری چیزیں بتانی پڑتی بڑی تفصیلی طور پر۔ خیر ان میں بڑے دیندار لوگ بھی مبتلا ہوئے تھے جن کے نام تھے دین کے لحاظ سے، تو لوگ جو ہے نا مطلب ہے ان کا نام لیتے، وہ اگر یہ غلط ہوتا تو پھر انہوں نے کیا ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان ایسے یہ انتظامات کر لیتے۔ ان میں سے ایک دیندار تھے، اس کے پاس میں چلا گیا، میں نے کہا مفتی کا فتویٰ ہے، کہتے نہیں اس میں کیا بات ہے، یہ تو ایسا ہے، تو تجارت ہے، تو ایسے۔ میں نے کہا اس کو میں نے کہا خدا کے بندے ذرا غور کرو، چلو جی آپ کے 16 ممبر بن گئے، انہوں نے بھی 16 کے ممبر بنا دیے، پھر انہوں نے آگے 16 ممبر بنا دیے، ہوتے میں اخیر تک بات پہنچ گئی، اخیر میں وہ کیا کریں گے، وہ جو اخیر میں لیں گے وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ جو پہلے لے چکے ہیں ان سے لینے کے لیے تو تیار نہیں، وہ تو پہلے سے انویسٹ کر چکے ہیں، تو اب باقی لوگ کیا، تو ظاہر ان کا پیسہ ڈوب جائے گا، تو آپ کو جو پیسہ اس وقت مل رہا ہے ان کے ڈوبے ہوئے پیسے میں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کسی کا پیسہ ڈبو دے اور پھر اس کے بعد وہ آپ اس کا لے لیں، یہ سادہ سے استدلال میں نے کیا، اگرچہ فتویٰ میں تو دلائل اور بہت سارے تھے۔ خیر اس کو بات سمجھ نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ پھر اب مجبوری ہے، چونکہ آپ کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں، پھر ہم اور طریقے سے پیش آئیں گے آپ کے ساتھ، اب اگر آپ نے اپنا نام واپس نہیں لیا تو پھر ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے، پھر ہم استعمال کریں گے، پھر وہ ڈر کے پیچھے ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ شیطان ایسے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اب اگر کسی کے پاس فرض عین درجے کا علم نہ ہو تو اس قسم کے مسائل تو ہوں گے، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے نام پہ یعنی بالکل یہی چیز ذرا مختلف، یعنی میرے خیال میں شاید ابھی ماضی قریب میں وہ چیز آئی تھی، وہ ویب سائٹ کے لیے وہ مطلب وہ ملتا تھا، وہ کیا ہوتا ہے مطلب اسپیس، اس کے لیے وہ کہتا ہے یہ ہمارا وہ کریڈٹ ہے، اس کے بنیاد پر، تو یہ تو تجارت ہے، ایک ڈمی قسم کا چیز وہ رکھ لیتے ہیں نا کہ یہ کبھی کیا رکھ لے کبھی کیا ایک چیز وہی بالکل وہی ہے پرانی۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو آج کل ہیں، تو ہمیں بڑے ہوشیار رہنا پڑے گا، تو ہوشیار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم بنیادی علم ہمارے پاس ہو، اس بنیادی علم کی برکت سے انسان کے دماغ میں اللہ پاک اس وقت صحیح بات لے آتا ہے، اور اس وقت پھر کم از کم اس کو توفیق ہو جاتی ہے کہ مفتیوں سے اس کا پوچھ لیں اور وہ جو ہے نا مطلب اس کو صحیح بات سمجھا دے، تو کم از کم ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ ایسا تو پھر اگر کسی کو کوئی دنیائی فائدہ ہو رہا ہو تو پھر پوچھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ ان کی وجہ سے الفلاح یہ بینک ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ہے نا وہ مطلب اکاؤنٹ کھولیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم نے معلوم کیا ان کے پاس وہ اسلامی اکاؤنٹ نہیں تھا، تو اس طرح وہ تقسیم کر رہے تھے کہ مطلب جو ہے نا وہ، تو ابھی مجھے پتہ بھی نہیں تھا، جمعہ کا دن تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو میرا نام لیا ہے، اگر جب میں نے اس کو یس بھی نہیں کیا، ابھی میرے پاس صرف میز پر کاغذ چھوڑا ہے، انہوں نے کہا جی وہ شبیر صاحب نے بھی کر لیا، یہ ہو گیا، اب ظاہر اب میرا نام بیچ رہا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ سب کو بتاؤ کہ میں نے نہیں لیا، ورنہ میں پھر آپ کے خلاف اب بیان کرنے والا ہوں، جمعہ کا دن ہے اور سب کو میرا بیان معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، اس وقت جو تمہاری شرمندگی ہوگی وہ تمہاری مرضی ہے پھر،
لیکن اگر تو نہیں لیا تو پھر میں نے آپ کے خلاف اسپیکر پہ بیان کرنا ہے، یہ فراڈی ہے، ان کے فراڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ فون آ کے کاغذات واپس لے گیا، مطلب یہ کہ بات ختم ہو گئی۔ مطلب آج کل مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی داڑھی بک جائے گی کوئی طریقے سے، ہاں جی ہو جائے گا، آپ کا اسٹیٹس بک جائے گا۔ بس ایک ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے اور ایک آدمی اس کا سوٹ کیس لے لیا، اور سوٹ کیس لے کے نا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور ان کے جو دشمن ہیں وہ دشمنوں کو اس طرح ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لیتے۔ بس اس نے کام کر لیا، اس نے سوٹ کیس کو کیش کر لیا، کیونکہ اس نے اس کو بتا دیا کہ میں ڈپٹی کمشنر کا آدمی ہوں، ہاں جی، یعنی میرے ساتھ آپ الجھ نہیں سکتے۔ اس نے کام کر لیا۔ تو اس وقت بہت ہی نازک دور ہے، ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا ان چیزوں کو بچانے کے۔ خیر یہ تو میرا موضوع نہیں تھا، میرا موضوع تھا وہی تھا جو کہ ابھی میں کرنے والا ہوں بات، کہ حقوق زوجین، اس پر بات ہوئی، الحمدللہ بہت اچھی بات ہوئی۔ المفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر فرمائے، بڑا مدلل بیان فرمایا۔ بس صرف ایک چیز کا میں ذرا کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے بعض خواتین کے ذہن میں بات آئے ہو کہ مفتی صاحب نے تو عورتوں کو ہی بہت زیادہ ڈرایا، مردوں کو اتنا نہیں ڈرایا، عورتوں کو بہت زیادہ، مردوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق یہ نہیں بیان کیے۔ اگرچہ بیان ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پھر شیطان تو منصوبہ بندی کرتا ہے نا، وہ سمجھا دیتا ہے کہ نہیں عورتوں کے تو نہیں ہوئے۔ میں ایک بات عرض کروں، اصول ہے، سب سے پہلے بتایا جائے کہ اس وقت یہ بیان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ خواتین کے لیے۔ تو پھر اس میں خواتین کا فائدہ سامنے رکھنا چاہیے یا مردوں کا فائدہ سامنے رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر خواتین مخاطب ہے نا۔ اور یہ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے ابتدائی جو بیان میرا تھا اس میں نے عرض کیا کہ اگر شادی کے وقت دو کتابیں، میاں کے حقوق اور بیوی کے حقوق، اگر میاں کے حقوق یا شوہر کے حقوق آپ نے یہ کتاب دولہے کو دے دی اور بیوی کے حقوق دلہن کو دے دی تو لڑائی کا سامان ہو گیا، اب میدان گرم ہوگا۔ اس کی وجہ کہ بیوی کو اپنے حقوق یاد ہوں گے، شوہر کو اپنے حقوق یاد ہوں گے، لڑائی لڑائی، ہر ایک شاکی ہوگا کہ آپ نے میرا فلاں حق پورا نہیں کیا، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی کو میاں کے حقوق دے دیے اور میاں کو بیوی کے حقوق کا دے دیا کتاب، تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ مسئلہ حل ہونے کا انتظام ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کا پتہ ہوگا، جو کہ اس کے فرائض ہیں تو اپنے فرائض پورا کرے گا، نتیجتاً مسئلہ حل ہو جائے گا، لڑائی نہیں پیدا ہوگی اگر اس پر صحیح سے عمل ہوگا۔ لہذا مفتی صاحب مجبور تھے کہ اس وقت وہ باتیں زیادہ کر لے جو بیویوں کے حقوق سے تعلق رکھتی، کیونکہ اس وقت مخاطب وہی تھی۔ تو اس وجہ سے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ اچھا ہوا کہ ہمیں اپنے فرائض کا پتہ چل گیا، تاکہ ہم اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ مفتی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا، میں تفصیل میں اس پر نہیں جاتا کیونکہ ظاہر وقت پر سارا اسی پہ لگ جائے گا، لیکن بہت اہم نقطے اٹھائے ہیں، بہت اہم نقطے اٹھائے، وہ باتیں جس کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، جس وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا، ان کے بہت آسانی کے ساتھ وہ چیزیں بتا دی ہیں، بغیر اس کے نام کے ان چیزوں کی ان نے بتا دی حکمتاً۔ لہذا ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو پلے باندھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم۔ لفظ انگریزی کا ہے، لیکن آج کل انگریزی سن کر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں اور بول کر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، اگرچہ اردو جانتے ہوں۔ میں اسلامیات پڑھا رہا تھا دفتر میں، تو ظاہر اسلامیات میں تو انگلش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں جو کسی انگریز نے لکھی ہو، سارے ہمارے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جو عربی سے آئی ہیں، فارسی سے آئی ہیں، اردو میں ہیں، بلکہ انگریزی میں ہماری طرف سے جائیں گی، تو لہٰذا سب اردو جانتے تھے، لہٰذا میں اردو میں بات کر رہا تھا۔
اور اختیار میں دیتے ہیں کہ آپ پرچہ جو ہے نا وہ بے شک انگریزی میں حل کر دے یا اردو میں حل کر لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن چونکہ جو زبان کا وہ ہے نا بیریئر، اس کو تو کم از کم کرنا چاہیے نا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا سر ہم او لیول سے آئے ہوئے ہیں، تو انگریزی میں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے اور آپ اسلامیات اردو میں پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو ظاہر بعض صرف تنگ کرنے کے لیے سوال ہوتے ہیں، اس کو مسئلہ حل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ پر ہمارے پاس ٹیکنیک ہوتے تھے۔ تو میں نے اس کو بتایا آپ میرے ساتھ باتیں انگریزی میں کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اردو میں، اس کا مطلب آپ کو اردو سمجھ آتی ہے نا، اور انگریزی سے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے انگریزی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر آپ کو انگریزی زیادہ آسان ہوتی تو آپ مجھ سے انگریزی میں بات کر لیتے، تو پھر میں آپ کو انگریزی میں بھی جواب دے دیتا، اور پھر آپ کی بات بھی ویلڈ ہوتی۔ اب آپ نے مجھ سے اردو میں، فصیح اردو میں بات کی ہے، لہٰذا آپ کو پوری اردو سمجھ میں آتی ہے۔ اب مسئلہ صرف ہے کہ اسلامیات کوئی اردو میں زیادہ بہتر سیکھ سکتا ہے یا انگریزی میں بہتر؟ تو اوریجنلی کہاں سے آیا ہے اسلامی تعلیمات، کہاں سے آئی ہے؟ انگریزی میں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں سے اوریجنلی آئے تو کم از کم اس کی زیادہ، آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر لیں عربی میں پڑھاؤ اور خود عربی سیکھو، تو وہ آپ کے زیادہ ویلڈ بات ہوگی۔ لیکن وہ میں معذرت کروں کہ مجھے عربی نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں آتی، چلو اردو پہ گزارا کر لو، یہ بھی ہم کر لیں گے، اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اپالوجائزنگ ہو جائیں گے۔ لیکن انگریزی کے لیے تو ہم اپالوجائزنگ نہیں ہے نا کہ ہم خواہ انگریزی میں کیوں نہیں بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں اگر اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو شاید لوگوں کو بڑے عجیب لگے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام یہ رکھا جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اس کے اندر بڑے فوائد بھی ہیں سبحان اللہ، اور بڑے نقصانات، مسائل بھی ہیں آج کل کے لحاظ سے۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہو تو پھر دونوں جگہ فائدے ہیں، اور اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر نقصانات، اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ مطلب ظاہر ہے، اب جو فوائد ہے وہ بھی عرض کر لیتا ہوں موٹی موٹی، مطلب باقی تفصیلات تو آپ سن چکے مولانا صاحب سے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر مرد کسی کام سے باہر جا رہا ہے، مہینے کے لیے جا رہا ہے، 1.5 مہینے کے لیے جا رہا ہے، 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے، ہفتے کے لیے جا رہا ہے، اس کی بیوی اکیلی نہیں ہوگی، پیچھے پورا ایک گھر موجود ہے، اور ماں باپ اس کے موجود ہے، بہن بھائی موجود ہے، لہٰذا وہ حفاظت میں کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہوگی۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ سسٹم میں نہیں ہے، اس میں اس کا انتظام کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کام تقسیم ہو جاتے ہیں، کسی ایک فرد کے اوپر سارا کام نہیں آتا۔ اگر کامیاب فیملی سسٹم ہو، ظالمانہ سسٹم ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، ساس ظالم ہو یا بہو ظالم ہو یا بابی ظالم ہو تو پھر تو میں کچھ نہیں کہتا، پھر تو اپنے قول کو فعل کے سارے خود ذمہ دار ہیں، ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ساس ظالم ہوتی ہے، بہو کو سانس بھی نہیں لینے دیتی، سانس لینا اگر ان کے بس میں ہوتا نا۔ اب یقین کیجئے میں ایک ایسے فیملی کو جانتا ہوں جس میں ساس بہو کو اپنے ٹی بی یعنی بیماری والی جو اپنی بیٹی تھی اس کا کھانا اس کو زبردستی کھلاتی تھی اپنی بہو کو، یہ میں خود جانتا ہوں، ایسا ہے۔ اب کیا کیا جائے، یہ ظالمانہ ماحول ہے۔ یہ ظالمانہ ماحول بھی ہے کہ بیچاریاں دوسروں کو کھلا کھلا کے خود نہیں کھا سکتی، خود ان کو جو ہوتا ہے نا مطلب تلچٹ، وہ برتن کے ساتھ جو وہ بیچاری اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے، اور کبھی اس کو یہ بھی نہیں ملتا، یہ بھی میں جانتا ہوں، ہے اس طرح، معلوم ہے۔ ہمارے ایک مولانا جمیل صاحب تھے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، بہت بڑے بزرگ تھے ریونڈ کے، وہ اسلام آباد تشریف لائے تو ان کے اسلام آباد کے بیان میں ہم بھی گئے تھے، مولانا الرحمان صاحب کے ساتھ میں گیا، ان نے بہت جلالی بیان کیا، ایسے جلالی بیان کیا نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جیسے وہ بالکل انگاروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، انگاروں پہ بیٹھی ہوئی،
بہت تیز بیان کیا. تو میں نے مولانا عبد الرحمان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ کیوں نے تیز بیان کیا؟ کہتے ہیں اسلام آباد میں ایسا ہے. اسلام آباد کے بڑے بڑے گھروں کو نہ دیکھو کہ یہاں پر لوگ سکون کے ساتھ ہیں, یہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی, کیوں بات اسلام آباد میں ہو رہی تھی. تو اس قسم کے ماحول, اس کا تو شریعت ذمہ دار نہیں ہے نا, کیوں تو ہے ہی غیر شرعی. وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو پھر شریعت کے اصول پہ بات آ جائے. یہ ظالمان ہے, چاہے یہ ہندو ہو, چاہے انگریز ہو, چاہے یہ مسلمان ہو, چاہے یہ خود ان کی اپنی گند ہے, اپنی گند کو خود سمیٹے. یہ کوئی طریقے کی بات نہیں ہے. تو اس قسم کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ریزنیبل لوگ ہوں, اپنے فائدہ نقصان کو سمجھنے والے لوگ ہوں, تو اپنے کام کو تقسیم کر لیتے ہیں, کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ اتنا پیارے انداز میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ لوگ خود اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی برتن دھو رہی ہے, تو کوئی پانی بھر رہی ہے, تو کوئی سالن پکا رہی ہے, تو کوئی روٹی پکا رہی ہے, کوئی مہمانوں کو کھلا رہی ہے, کوئی کیا طریقہ. بس سب لوگوں نے کام تقسیم کیا ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, روزانہ ایک طریقے سے ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا. کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے, اپنے اپنے حصے کا وہ کام وہ کر رہی ہوتی ہے. اب کسی پہ بھی برڈن نہیں ہے. بھئی ایک منہ ہے کھانے کا, لیکن 2 ہاتھ اور 2 پیر بھی تو ہے نا اس کے ساتھ, تو اس کے مطابق کام وہ کر کے پھر کھاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں سمجھدار لوگوں تو کام تقسیم ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, کم خرچ بالا نشین والی بات ہوتی ہے. کیوں؟ آپ ایک پلیٹ میں 3 آدمی 4 آدمی کھا رہے ہو, اور ہر ایک کو آپ 3 یا 4 پلیٹ ایک پلیٹ دے دو. مجھے بتاؤ کھانا کس چیز میں زیادہ لگے گا؟ ظاہر جو علیحدہ علیحدہ کھا رہے ہوں گے تو ان کا کھانا زیادہ لگے گا. نہیں اسی طریقے سے برتن ہی کو لے لو. بھئی اگر 4 گن بن جائے ایک گھر سے, تو 4 جگہوں پر وہی برتن ہوں گے نا, ریپیٹ. اتنے دیگچے, اتنے کفگیر, اتنے کڑھائیاں, اتنے کیا ساری چیزیں, یہ بھی ہوگا. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس وجہ سے برتنوں کا خرچ بڑھ جائے گا, بجلی کا خرچ بڑھ جائے گا اگر جمع کر لیں, گیس کا خرچ بڑھ جائے گا, اور بہت ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. تو اخراجات بھی بڑھ گئے. اس وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اخراجات کم ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ بھی ہے. لیکن یہ میں نے 3 بڑے بڑے فائدے بتائے, اور بھی ہیں لیکن 3 بڑے بڑے فائدے بتائے. اب کچھ نقصانات بھی عرض کروں. آخر بیلنس جو لانا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس میں کہ اس میں شرعی پردہ مشکل ہو جاتا ہے. شرعی پردہ مشکل ہو جاتا ہے. مثلا 3 بھائی ہیں, تینوں نے شادی کر لی. اب تینوں کی جو بیویاں ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ باقیوں کے لیے غیر محرم ہے. ایک بھائی کی جو بیوی ہے باقی دونوں بھائیوں کے لیے غیر محرم ہے. اب اتنے محتاط تو آج کل بہت کم لوگ ہیں. میں نے دیکھے الحمدللہ جو کرتے ہیں ان کو طریقہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے, سمجھا دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مردان میں ایک فیملی ہے جو میرے دوست ہیں, 3 بھائی ہیں, تینوں مفتی ہیں, اور تینوں نے ماشاءاللہ مشترکہ طور پر ایک مدرسہ بنات کا بنایا ہوا ہے, اور تینوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. اس گھر میں 3 کمرے ہیں, اور یہ 3 بھائی اس میں رہتے ہیں. طریقہ انہوں نے یہ کہ اختیار کیا ہوا ہے کہ تینوں کا آپس میں کراس پردہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ کچن میں تو عورتیں ہوتی ہیں, ڈرائنگ روم میں مرد ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو تقسیم. باقی کمرے اپنے اپنے ہیں.
لہٰذا جو مفتی صاحب بھی آتا ہے اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے گھنٹی بجانے کا، اس کوڈ کے مطابق وہ گھنٹی بجاتا ہے تو اس کی بیوی آئے گی اس کو ریسیو کرنے، باقی عورتیں اپنے کمروں میں، وہ آئے گی، وہ اس کو ریسیو کر کے اپنے کمرے میں لے جائے گی، کمرے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر باقی باہر نکل جائیں گے۔ جب تک وہ کمرے کے اندر ہے، باہر عورتیں، جس وقت باہر جائے گا پھر مطلب عورتیں اپنے کمرے میں یا کچن میں جمع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ باہر اپنی بیوی کے ساتھ باہر چلا جائے گا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ بڑا مشکل عمل ہے لیکن وہ بہت آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک اور کام بھی انہوں نے آسانی سے کیا تھا الحمدللہ۔ کہتے ہیں اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں نا، جو مشکل ہوتے ہیں معاشرے میں اور ضروری ہوتے ہیں، اگر کوئی کرتے ہیں تو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ اس کی وجہ کہ یہ تو فرض ہے، یعنی سنت متروک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا اجر ہے، تو یہ تو متروک فرض ہے، کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہے اور یہ حرام ہے بے پردگی، تو اس سے بچنا فرض ہے۔ تو اب یہ جو فرض کوئی کر رہے گا تو اسے تو ان کو کم از کم اس سے تو زیادہ اجر ملے گا نا، جو سنت کو زندہ کرنے والے ہیں اس سے تو زیادہ اجر ملے گا۔ تو بہت بڑا ثواب ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ ان مفتیوں کو اور بھی اجر دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی نقل کریں، اور اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ کچھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ تو دوسرا کام انہوں نے بڑا اچھا یہ کیا تھا کہ ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، مطلب وہاں مردان کے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ جس طرح ان کے والد فوت ہو گئے نا، تو 3 دن کے اندر انہوں نے سارے ترکے کا حساب کر لیا۔ وہ 3 دن جو 100 کے دن ہوتے اس میں حساب کر لیا، اور 3 دن کے اندر اندر سارے میراث تقسیم کر دیا، اپنی بہنوں کو بھی دیا، اپنے بھائیوں میں بھی تقسیم کر لیا، جو والدہ تھی ان کو بھی ان کا حصہ دے دیا، حتیٰ کہ وہ کتابیں جو حضرت کی تھی وہ بھی اس کا بھی حساب لگا لیا، سارا میراث تقسیم کر دیا۔ یہ آج کل بہت بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ وہ کر لیا انہوں نے۔ دونوں مشکل کام میں نے بتایا نا کہ انہوں نے الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ کر لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام باقی لوگ کے لیے مشکل ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ جو اوپر کے جو 3 فوائد ہیں اور یہ جو نقصان ہے، اس کو اگر آپس میں دیکھا جائے تو پھر خود فیصلہ کر لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بچ سکتے ہو اس نقصان سے تو پھر تو تینوں فائدے لے لو، اور اگر اس سے نہیں بچ سکتے ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر مطلب ظاہر خود انسان فیصلہ کرے۔ طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے بعض دفعہ، کچھ لوگ کیا چیز کھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کیا چیز کھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ 10 بجے کھاتے ہیں، کچھ لوگ صبح سویرے کھاتے ہیں، ہاں جی، کچھ لوگ کیا طریقہ، کچھ لوگ کیا پسند، کچھ لوگ کو کیا پسند۔ یہ اگر زیادہ ہو تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ٹینشنز بنتی ہے مطلب ان چیزوں سے، تو اس سے مسائل پھر پیدا ہوتے۔ تو اگر یہ بہت زیادہ ہو تو پھر اگر ممکن ہو علیحدہ ہونا تو اس میں آسانی ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ جھگڑا ہو اور جھگڑے کے بعد علیحدہ ہونا ہو، تو اس کو بہتر طریقے سے علیحدہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حاجی فاروق سکروی رحمۃ اللہ کی مثال مجھے یاد آتی ہے کہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ جب میری شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد میری والدہ میرا سامان سمیٹنے لگی، ڈبوں میں بند کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے دوسرے گھر کا بندوبست ہو گیا ہے تو وہاں آپ کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا مائی جی کیوں، ہم سے ناراض ہو گئی؟ کہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اگر بعد میں لڑائی جھگڑے سے علیحدہ ہونے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی خوشی خوشی علیحدہ ہو جائے، تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ہوشیار لوگ ان چیزوں کو بانپ لیتے ہیں، اور عام لوگ ان چیزوں کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مٹی کافی نہیں ہوتی، اس کی آگ جو ہے وہ باہر سے بھڑکنے شروع ہو جاتی ہے، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب اس چیز کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔
اور سب سے بڑی بات انسان کی سب سے بڑی کمزوری بچوں کی. اب جب کئی بھائی ہوتے ہیں اور کئی بھائیوں کے پھر بچے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں. بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ابھی لڑائی کر لیں گے اور 5 منٹ کے بعد پھر وہ آپس میں ہنس کھیل کے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوں گے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن بڑوں تک جب بات چلتی ہے اور وہاں سے ذرا ادھر ادھر کی تیز باتیں شروع ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار وہ سٹاپ نہیں ہوتی اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. تو بچے جب گھر میں ہو تو بچے تو گھر کے رونق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بچوں کو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, تربیت بچوں کی کرنی چاہیے, لیکن مطلب یہ کہ بچے ہی ہوتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طبیعت بڑی نازک تھی لیکن تھے بہت بڑے بزرگ. ان کی طبیعت کی نزاکت کا یہ حال تھا کہ ان کوئی ایسا اپنی طبیعت کے خلاف کام دیکھتا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا. حضرت کے سر میں درد ہو جاتا, ان کو نقصان ہو جاتا جن کی وجہ سے ہو چکا ہوتا. تو ایک بہت قریبی ساتھی نے کہا کہ حضرت کچھ تھوڑا سا معاف بھی کر لیا کریں, انسان ہے, کمزور ہے. ہر ایک تو اس طرح پشتوں میں کہتے پودس کے وقت نہیں دیر والے, مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ مطلب وہ نہیں احتیاط میں بسر کر سکتا. تو حضرت نے کہا میں نے تو پہلے سے معاف کیا ہوتا ہے, لیکن کیا کروں, اللہ معاف نہیں کرتے. میں تو پہلے سے معاف کر چکا ہوتا ہوں, لیکن اللہ معاف نہیں کرتے. ہوتے بعض لوگ کے ساتھ اللہ پاک کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے. وہ بادشاہ آئے تھے اپنے وقت کے, جو اس وقت کے بادشاہ تھے, ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تھے. تو پانی پینا چاہتے تو حضرت نے کہا یہ گڑا ہے پی لو. ہاں جی, تو اٹھ کے انہوں نے کہا تو گڑا اس پہ ڈھکن ٹیڑھا رکھا. انہوں نے کہا کیا کیسے بادشاہی کرو گے, ڈھکنا تو سیدھی طرف رکھنا آتا نہیں ہے. تو ان کی طبیعت ایسی تھی. تو بہرحال یہ کہ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ اپنے بچوں کو لے آؤ. بعد میں اس لیے کر رہا تھا, تو مرید کو ڈر لگ گیا کہ میرے بچے تو شرارت کرتے ہیں اور اس حضرت کے ساتھ شرارت کی تو ان کی خیر نہیں ہے. تو ٹال مٹول کر رہے تھے اور روزانہ حضرت کہتے بھائی تم بچے کیوں نہیں لائے. اس دوران میں وہ ان کی تربیت کر رہا تھا کہ اس طرح بیٹھنے ہو, ایسا کرنے ہو, ایسا کرنے ہو, ایسا کرنے, ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ جب لے بھی جاؤں تو کم از کم نقصان تو نہ ہو. تو ہفتے 10 دن میں کی ٹریننگ ہو گئی, پھر وہ لے آئے. اب جب لے تو جی حضور پہ کر رہے ہیں, بس اس طرح بیٹھے ہوئے تیاد کی شکل میں, اور جیسے کہتے ہیں اس طرح جیسے ان کو ٹریننگ دی گئی. تو حضرت نے ان سے کہا بھئی میں نے کہا تھا بچوں کو لے آؤ. انہوں نے کہا تھا میرے بچے ہیں نا. انہوں نے کہا تو تیرے بھی بابا ہیں. بچے ایسے ہوتے ہیں, بچے تو آتے کسی کی داڑھی پکڑ لی, کسی کی ٹوپی اڑائی, کسی کو کیا, بچے تو ایسے ہوتے ہیں. تو کون سے بچوں کو اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو حضرت کی طبیعت نازک تھی, لیکن بچوں کے بارے میں کیا تھا, سمجھ میں آ گئی بات. کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے. بھائی بچے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو بچے ہی سمجھنا چاہیے. ورنہ اگر آپ نے ان کو بڑا سمجھ لیا تو آپ نے خود بچہ ہونے کا ثبوت دے دیا. کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ بچے بڑے تو نہیں ہوتے, وہ تو ابھی بچے ہی ہیں. تو یہ نازک پوائنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ وہ ہر ایک اپنے بچے کو معصوم سمجھتا ہے, حالانکہ وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے, اور دوسرے کا بچے کو شریر سمجھتا ہے, حالانکہ وہ بھی بچہ ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں. پہلے ابتدا میں قابل برداشت ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں, اور پھر کبھی کبھار پہلے ماؤں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, پھر بعد میں باپ درمیان میں آ جاتے ہیں اور معاملہ سدھر جاتا ہے, پھر کام ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ پرابلم تو ہوں گے. ہاں جی, ہمیں اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ چیزیں تو ہیں اور ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. وہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے شاعر تھے, تانوی رحمۃ کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے کہا
سمندر کے سیر کا شوق ہے، کہا کرو، کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا، کہا مطلب جو ہے نا وہ اونٹ کی سواری کا شوق ہے، کہا کرو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ مطلب جو آپ ایک چیز لے رہے تو اس کے ساتھ مسائل تو لیں گے آپ، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ان مسائل کو ان سے کاٹ کے آپ وہ چیز لے لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، اور 2 بیویوں میں انصاف آج کل تقریباً انقا ہے۔ تو حضرت نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا کہ انصاف کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت نے وہ جو 2 بیویاں تھیں ان کے گھر اسی طرح علیحدہ اور صحیح انداز میں مینٹین، جو ایک کے ساتھ معاملہ ہو دوسرے کے ساتھ بھی وہی، حتیٰ کہ فرما رہے تھے کہ میں اگر ایک بیوی کے ہاں ہوتا ہوں، ان کی باری ہوتی ہے تو دوسرے کا دل میں خیال بھی نہیں لاتا، تاکہ اس کی جس کے ساتھ میں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ تو ایک مرید ان کا لے آیا تھا تربوز، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے تربوز لائے ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میرے 2 گھر ہیں؟ جی میں 2 تربوز لائے ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر میں سے ایک میٹھا اور ایک پھیکا ہو پھر کیا کرو گے؟ تو ان کو کیا حضرت میں اب اس کے اندر تو گھس نہیں گیا نا، مجھے کیا پتا کہ کون سا میٹھا ہے کون سا میٹھا نہیں ہے، اس کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اب میں ہوشیاری کی بات کر رہا ہوں نا، ہوشیاری پہ ایسی ہوتی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا دونوں کو تول کر نصف کر لو نا، تو اگر ایک میٹھا ایک پھیکا ہے تو ایک میٹھا ایک پھیکا ایک کو دے دو، دوسرا میٹھا اور پھیکا دوسرے کو دے دو۔ اب جو بظاہر لائن حل بات تھی، حضرت نے اس کا حل بتا دیا۔ تو اگر کوئی اس قسم کا ہوشیار ہو تو وہ تو ہر قسم کے حالات کو ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ وہ کسی نے کہا حضرت آپ نے 2 شادیاں کر کے 2 شادیوں کا رواج شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا میں نے جو انصاف کا معیار قائم کیا ہے، اگر اس کو کوئی مینٹین کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ نہ کرے، پھر وہ ایک کے ساتھ انصاف کر رکھے، بس ایک پر جو ہے نا وہ اکتفا کرے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ انسان کو حالات کو جاننا پڑتا ہے، جس قسم کے حالات ہیں اس طریقے سے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جو مسائل ہوں گے وہ آپ سے پوچھ کے تھوڑے آئیں گے، وہ تو جو اس کے اندر ہوں گے وہ تو ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم کل کے بات کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، نہ اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ ہے۔ ان دونوں میں جس میں آپ کو اللہ پاک کے حکم پورا کرنا آسان نظر آ جائے تو اس کو لے لو۔ البتہ بزرگوں کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، بعض لوگ تو کھاتے پیتے لوگوں نے مثلا دفتر میں ملازم ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، ان کے لیے گھر علیحدہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن بعض کے لیے نہیں ہوتا مسئلہ، ظاہر وہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی پڑتا ہے۔ پھر ان کو مجاہدہ سمجھ کر، مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ پھر یہی بات ہے کہ چھوٹی باتوں کو چھوٹی سمجھے، بڑی باتوں کو بڑے سمجھے۔ چھوٹی بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ کو کسی نے کہہ دیا، آپ نے اس کو سنی انسنی کر دیا، بھائی ٹھیک ہے، میرے ساتھ کیا مطلب اسے نقصان کیا ہوا؟ میرا کچھ بھی نقصان، بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ چلو جی، اگر اس نے غلط کہہ دیا تو اس کا اجر مجھے مل گیا۔ بھلے انسان اس کو ہلکا سمجھے اور اس کو دوسرے کے لیے اس طرح نہ کرے، یہ مطلب انسان کر سکتا ہے ایسے حالات۔ لیکن بڑی باتوں کو بڑی سمجھے، جیسے پردہ ہے، میں نے بات کر لی، بہت بڑی لیول کی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھے، بلکہ پردے کا اہتمام مفتی صاحبان کی طرح کر لیں، جیسے مفتی صاحبان نے کیا ہے اس طرح آپ لوگ بھی اس کا انتظام کر لیں باقاعدہ پردے کا، تاکہ ایک گھر میں آپ پردے کے ساتھ گزارا کر سکیں۔
مشکل یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں سارے کام تھوڑے آسان ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ سویپر جو کام کر رہے ہیں کیا یہ آسان کام ہے؟ کر لو گے اس طرح، لیکن جو کر رہے ہیں مجبوراً کر رہے ہیں نا، تو جو مجبوراً کر رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ اپلیکیشن دیتے ہیں جی مجھے سویپر رکھا جائے، رکھتے ہیں نہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجبوری جب ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اس کے لیے۔ تو مشکل یقیناً ہے لیکن ضروری بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس مشکل کو برداشت کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو مجاہدے کا بڑا عظیم اجر ملے گا، اور انشاءاللہ امید تو کرتا ہوں کہ 100 شہیدوں والا اجر بھی مل جائے گا۔ آج کل کے دور کے لحاظ سے اگر میں عرض کر لوں تو 100 شہیدوں کا اجر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کم از کم پہلے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اس کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت جو ہوتی ہے ضروری نہیں کہ سارے لوگ بیک وقت تیار ہوں، مثلا پورے گھر کے اندر سارے لوگ تو تربیت کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ مخالفت نہیں کریں گے لیکن تربیت بھی نہیں کروائیں گے اپنی، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے، یہ زندگی ہماری فائنل زندگی نہیں ہے جس پہ ہم فیصلہ کر لیں۔ مثلا ادھر اگر کوئی چیز نہیں ملا تو ہم سمجھے کہ بس وہ ہم فیل ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ادھر آپ کو جو چیز نہیں ملا عین ممکن ہے آخرت میں اس کو مطلب اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی چیز مل جائے۔ تو چونکہ فیصلہ آخرت کی بنیاد پر ہے لہٰذا آپ اس کو کرنے میں کوئی زیادہ نفسیاتی مشکل برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ میں آپ کو 30 دن کے حساب سے بات بتا دوں کہ بعض لوگ کے بڑے ٹف کام ہوتے ہیں، یہ کنڈکٹر نہیں ہوتے، کنڈکٹر غریب، مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے، بڑی مشکل لائف ہے، سردی میں گرمی میں سب لوگ کو بٹھاتے ہیں، یہ بیچارہ کڑا ہوتا ہے، اور کڑا بھی کیسا ہوتا ہے، سر اس طرح ہوتا ہے اور کمر پیچھے کو نکلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں سامان بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور مطلب جن وہ عجیب غریب مطلب سب کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن ان کو صرف ایک خیال ہوتا ہے 30 دن کے بعد تنخواہ ملے گی، 30 دن کے بعد تنخواہ ملے گی، وہ 30 دن کا سوچ ذہن میں سوچ کے وہ 30 دن وہ ساری مشقت برداشت کر رہا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اس زندگی کو 30 دن سمجھ لینا کہ ٹھیک ہے مشقت ہو رہی لیکن ادھر ملے گا فائدہ، ملے گا ادھر اس کا اجر ملے گا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک فیملی تھی جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی کوئی جنرل ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی پروفیسر ہے تو کوئی وکیل ہے تو کوئی مطلب یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہے تو کوئی مطلب بڑے بڑے لوگ تھے فیملی کے۔ بعض فیملی ایسی ہوتی ہیں جن میں لوگ فیملی میڈ ہوتے ہیں، ان میں ایک صاحب مولوی صاحب بن گئے تھے اپنے ارادے سے، مطلب اس نے علم حاصل کر لیا تھا، اور ظاہر علماء کا جو ویلیو ہے آج کل وہ سب دیکھتے ہیں کہ بس کسی مسجد کے امام ہو جاتے ہیں اور بس یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ خیر ان کے ساتھ بھی ایسا تھا۔ اب یہ لوگ ان کے مخالف تو پہلے ہی تھے کیونکہ دنیا دار تھے اور وہ ظاہر دین والا تھا، تو پیٹھ پیچھے تو باتیں کرتے رہتے، لیکن ایک فنکشن میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اشاروں میں کہہ دیا کہ آج اس کو خوب تنگ کرنا ہے۔ منصوبہ شروع ہو گیا۔ بھائی جنرل صاحب سے کہا گیا بھائی آپ کے کیا پریویلیجز ہیں؟ اس نے بتایا یہ تنخواہ ہے، یہ اس طرح ہے، ریٹائر ہونے کے بعد ہی ملے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑی بڑی باتیں کی تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کرے۔ پھر جج صاحب سے کہا گیا، جج صاحب نے اپنے پریویلیجز بتا دیے، پھر اب انجینئر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ اخیر میں جس کے لیے سارے پروگرام ہوا تھا تو اس کو کہا مولوی صاحب آپ کی کیا ہے پریویلیجز؟ تو اس نے ذرا ہلکی سی آواز میں کہا کہ میری تنخواہ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تو ان میں سے ظاہر ہے تو سب بڑے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں کیوں نہیں بتایا؟
آپ کی تنخواہ کیوں شروع نہیں؟ ہم آپ کی جاری کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس وقت گزارا الاؤنس مل رہا ہے، تنخواہ تو موت کے بعد ملے گی. تنخواہ تو موت کے بعد ملے گی، اس وقت گزارا الاؤنس مل رہا ہے. بس ان کے سب چیزوں پہ ٹھنڈک پڑ گئی. ظاہر ہے وہ ایسی بات تھی جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. وہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ موت کے بعد تو مزے اس کے تھے. یہ یہاں کی تو معاملہ صرف 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری راتیں والی بات ہے. یہ تو ختم ہو جائے گا سب کچھ. اصل تو وہی زندگی ہے، اسی کے لیے تیاری کرنی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہی سمجھنا چاہیے، اگر کوئی حق پر ہے اور مشکل میں ہے پریشان نہ ہو، اور اگر ناحق پر ہے اور بظاہر مزے میں تو اس پہ خوش نہ ہو، کیونکہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا. ہاں اگر حق پر ہے اور پھر بھی اللہ نے آسانی دی تو بہت زیادہ شکر کرے، بہت زیادہ شکر کرے، بہت زیادہ شکر کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے مجھے حق پر بھی رکھا ہے اور سہولت بھی دی ہے. صحیح بات عرض کرتا ہوں، اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق پر بھی رکھا ہو اور پھر بھی ایک آسان زندگی عطا فرمائی ہو. یہ بڑی بات ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے، مشکل زندگی اور حق پر ہے، تو برداشت کرے اور سمجھے کہ وہاں سب کچھ جمع ہو رہا ہے، وہاں کے لیے سب کچھ جمع ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو تکالیف میں ہوتے ہیں ان تکالیف کا اجر جب ان کو ملے گا تو یہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے، یہ کہاں سے یہ اتنا اجر آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ جو تجھے تکلیفیں دی گئی تھی نا، ان تکلیفوں کا یہ اجر ہے. تو وہ کہے گا، دوسرے لوگ جو ان کو سنیں گے نا، وہ کہیں کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے، لیکن آج ہمیں بھی یہ اجر ملتے. تو تکلیفوں سے ٹھیک ہے، تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے، عافیت رکھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن اگر ہوں تو سمجھو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا اہل سمجھا ہے کہ اس کے لیے تمہیں چن لیا کہ یہ اجر تجھے تیرے لیے رکھ لیا جائے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو جو فیملی سسٹم ہے اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے، اگر آسانی ہے سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے مشکل ہے تو یہ سوچنا چاہیے. بہرحال آخری جو بات تھی وہ درود شریف کی بات تھی. تو درود شریف تو ایسا سبحان اللہ محبوب مشغلہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی سب سے بڑی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اور عادی بنانے کے لیے یہ والی بات ہے کہ جیسے آج کل کی وہ ہے، چونکہ ماحول بنا ہوا ہے، سب لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. مثال کے طور پر اب کچھ تقریباً 6 دن باقی ہے یا 5 دن باقی، 6 دن تو ہے ہی تقریباً. اب اس 6 دن میں آپ ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے روزانہ کم از کم 5000 پڑھنا ہے، تو 30,000 تو ہو جائے گا نا انشاءاللہ. زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی نے شروع نہیں کیا. بہت سارے لوگوں نے تو شروع کیا اور وہ 1.25 لاکھ والا معمول پہ چل رہے ہیں. لیکن اگر کسی کا 1.25 لاکھ پورا نہیں ہو سکتا تو مایوس نہ ہو کہ یہ تو ہم نہیں کر سکے. بھائی ایک دفعہ بھی کسی نے پڑھ لیا تو نہ پڑھنے سے بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے 30,000 مرتبہ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. تو 5,000 روزانہ کا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ لو، اور جس وقت مہینہ پورا ہو جائے تو ماشاءاللہ اس وقت ہمیں سینڈ کر دیں. مرد حضرات ہمارے عبید صاحب کو سینڈ کر دیں، خواتین کی جو ماشاءاللہ جو نگران خواتین ہیں ان تک پہنچائیں. اور اگر میرا نمبر معلوم ہو تو چلو مجھے بھیج دیں. بعض لوگوں کو خواتین کا پتہ نہیں ہوگا، پہلی دفعہ شاید آئی ہوں گی، تو میرا نمبر تو لوگوں کو معلوم ہی ہے، تو وہ جو نمبر لے مجھے بھیج دیں، تو پھر ہم جمع کر لیتے ہیں. اور پھر ہمارے ایک بزرگ ہے الحمدللہ، اللہ ان کو حیات رکھے،
بیمار ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں. وہ مدینہ منورہ میں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. جب ادھر پہنچتے تو حضرت کی زیارت ہوتی ہے اور بڑی دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان تک ہم پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آسانی سے روزہ اقدس پہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا ہے تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کیا ہوا. تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے کے کروڑوں تعداد میں درود پاک جمع ہو جاتا ہے، کروڑوں. اور وہ کروڑوں درود ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے اور پھر وہاں سے پورے سلسلے کے اوپر توجہ ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. تو اس کی کوشش کر لے کہ آپ اگر کسی نے شروع نہیں کیا تو 5,000 روزانہ کا معمول رکھ کر وہ جو 30,000 ہو جائے 35,000 ہو جائے جو بھی ہے وہ ہمیں انشاءاللہ بھیج دیں. اور جو باقی جن نے شروع کیا ہے تو ان کو تو پہلے سے ترتیب معلوم ہے، وہ 1.25 لاکھ والی ترتیب وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے تو ہمیں بھیج دیں. اللہ کا شکر ہے بعض بنات کے مدارس ہے وہاں سے ہمیں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مل جاتا ہے. انڈیا میں ایک ساتھی ہمارے مدینہ منورہ میں ملے تھے، صرف ایک مجلس کی سٹنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی، ماشاءاللہ اس نے پیغام وصول کر لیا. ابھی ان کی طرف سے بھی لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے لکھنؤ کے. ہاں جی، اور بھی ہے ماشاءاللہ، انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی جرمنی میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، بہت ساری جگہوں سے الحمدللہ یہ آتی ہیں ماشاءاللہ خبریں آتی ہیں. تو ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اب تک اگر کسی کو نہیں پہنچی بات تو ان تک پہنچا دیں. بھئی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ تو کر لیں، ہم کچھ تو کر لیں. تو اس کا ایک تو یہ فوری فائدہ ہے کہ جتنا درود شریف آپ پڑھ لیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر عادی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ اور آپ روزانہ ایک خاص تعداد میں پڑھنا شروع ہو گئے. جیسے ایک صاحب مجھ سے بیعت ہوئے تھے تو تقریباً 1.5 سال کے بعد اس نے مجھے میسج کیا کہ الحمدللہ جب سے میں آپ سے بیعت ہوں تو درود شریف پڑھنا میں نے شروع کیا ہے. 26 لاکھ مرتبہ درود شریف پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو بھی اللہ نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ابھی 2-3 دن ہوئے ایک خاتون نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ میرے بیٹے نے مطلب مسلسل وہ اس پورے مہینے میں درود شریف پڑھتا رہا ہے اور اتوار کے دن اس نے روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور چونکہ سحری کے لیے اٹھنے کا بندوبست نہیں تھا تو بغیر کھائے پیے روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور مطلب وہ فرما رہے کہ اسکول میں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھو قبولیت ہو جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر تو بڑی بات ہے نا. تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کی اور اس پیغام کو سننے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی نیت کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا. اللہم اشف مرضنا مرضى المسلمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جوڑ کو قبول فرما دے. یا اللہ جس مقصد کے لیے جوڑ منعقد ہوا تھا اللہ اس مقصد کو یا اللہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما دے اور اس مقصد کو پورے عالم کے اندر پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما دے. یا اللہ یہ مشکل دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما، بالخصوص فتنہ دجالیت سے ہمیں محفوظ فرما. اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل فرما. یا اللہ العالمین کے بابرکت لائن کے ساتھ ہمارے قلوب کو جوڑ دے. اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جہاں پر بھی خیر کا کام ہو رہا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیاب فرما دے. اور جو شر کے کام ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر خیر کو پھیلانے کے لیے اور ہر شر کو
ختم کرنے کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اس راضی کو پر ناراض نہ ہو۔ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما۔ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچ ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوا، پھر کبھی ناراض نہیں ہو گئے، اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے افراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کی آگردومی سے، اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی یا اللہ مغفرت فرما، جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما۔ جو ہمارے کابر زندہ ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ العالمین تو اپنے والدین کی، اور یا اللہ العالمین رشتہ داروں کی، یا اللہ العالمین صلہ رحمی کی یا اللہ بہترین توفیق عطا فرما، اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے حیائی سے، اور یا اللہ العالمین بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، اور یا اللہ بے مروتی سے، ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری مکمل تربیت فرما دے۔ یا اللہ ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما، نفس مطمئنہ عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، عقل فہیم عطا فرما، اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر پر یا اللہ جمع فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبولین میں، مقربین میں، اور صدیقین میں اور صادقین میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر خیر چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم خیر عطا فرما۔ بالخصوص تیرے حبیب پاک سے ہم نے جو بھی خیر کی دعا مانگی ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے یا اللہ راضی ہو جائے، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو۔ یا اللہ ایمان کے دولت یا اللہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ استمرار کے ساتھ نصیب فرما دے، اور یا اللہ عمل صالح یا اللہ العالمین جس کو تو عمل صالح کہتا ہے یا اللہ وہ نصیب فرما۔ یا اللہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کے ساتھ یا اللہ افراط تفریط سے بچا دے۔ جو حق راستہ ہے وہ حق دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل راستہ ہے وہ باطل دکھا دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک